میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے یہ ایک خصوصی ویڈیو جاری کر رہا ہوں بلڈ پریشر کے حوالے سے، کیونکہ 17 مئی دنیا بھر میں ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں بلڈ پریشر کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، ان میں آگاہی پیدا کی جائے۔ تو ہم لوگ پاکستان میں بھی اس سلسلے میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں میں نے ایک یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو پلیز یہ ساری ویڈیو دیکھیے، لیکن اگر آپ اس کے پوری ویڈیو میں نہیں انٹرسٹڈ، اس کے کچھ خاص کمپوننٹ دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ یہ چیپٹر وائز ہے، تو وہ دیکھیے۔ اگر آپ کی فیملی میں کسی اور کو بلڈ پریشر ہے تو پھر بھی آپ دیکھیے، ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، چونکہ بلڈ پریشر کے بارے میں انفارمیشن بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کہتے کس کو ہیں؟ چونکہ ہماری جو رگوں میں خون چلتا ہے وہ کی پریشر کے تحت چلتا ہے، چونکہ دل پمپ کرتا ہے تو پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے تو سرکولیشن ہوتی ہے۔ کسی بھی سرکولیشن کے لیے پریشر تو چاہیے، جیسے گھر میں پانی آتا ہے تو اس میں بھی پریشر ہوگا تو پانی آئے گا۔ تو ایک خاص لیول کا پریشر خون کی نالیوں میں ہو تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ پریشر اس لیول سے بڑھ جائے جو کہ ہمیں صرف میجرمنٹ کر کے پتہ چلتا ہے تو اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، یا آرٹیریل ہائپر ٹینشن۔ یہ لیول کون سا ہے؟ وہ بچوں میں مختلف ہے، ایڈلٹس میں مختلف ہے، بزرگوں میں مختلف ہے، وہ میں اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کروں گا۔ تو پریولنس کتنی ہے، یہ کتنی کامن ہے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری، یہ سن کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی۔ اگر آپ کو آلریڈی نہیں پتہ تو یہ یقیناً سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا بھر میں اگر آپ سروے کریں، بندوں کے بلڈ پریشر چیک کریں اور 40-45 سال کے بعد والے لوگوں کے بلڈ پریشر چیک کریں، بے شک وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا بلڈ پریشر تقریباً 50% لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے۔ بھلے ان کو سمپٹم ہے یا نہیں، بھلے ان کو پتہ ہے کہ نہیں، لیکن تقریباً 50% لوگ جو ہیں 40-45 سال سے زیادہ، ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ جو ایڈلٹس ہیں 18 سال سے دیکھا جائے تو اوپر، اس میں بھی تقریباً 30% لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ تو یہ ایک دنیا کی کامنسٹ بیماریوں میں سے ہوگی جو کہ ہر تیسرے بندے کو ہو سکتی ہے۔ تو یہ اور ہوتی یہ اکثر سائلنٹ ہے۔ تو بلڈ پریشر کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں؟ کیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے یا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا اگر آپ ایک لائن میں جواب جاننا چاہتے ہیں تو ایک لائن میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی کوئی علامات نہیں۔ ایٹ لیسٹ ڈاکٹر حضرات، سائنٹیفک کمیونٹی یہی بلیو کرتی ہے کہ بلڈ پریشر کی کوئی علامات نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ علامات ہوں تو ہی ہمیں شک پڑے گا کہ بلڈ پریشر ہے، علامات نہیں تو ہم کہیں گے کہ بلڈ پریشر نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کہ ان کو سر بھاری ہو جاتا ہے، یہاں گردن میں درد ہوتی ہے، نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی حد تک وہ صحیح بھی ہو، ان کی اپنی آبزرویشن ہے، لیکن جو بات میں بہت ہی یقین کے ساتھ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سمٹم کا نہ ہونا اس چیز کی دلیل نہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ آپ اگر ایڈلٹ ہیں، خاص طور پہ اگر آپ بلڈ پریشر، آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کی فیملی میں بلڈ پریشر ہے، آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے، یا آپ کو یورک ایسڈ ہے، یا آپ کا فیٹی لیور ہے، تو آپ ضرور بلڈ پریشر چیک کریں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے۔ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں، اور اگر وہ خود نہیں چیک کرتے تو آپ ریکویسٹ کریں کہ بلڈ پریشر چیک کیا جائے۔ سمٹم ہوں تو ضرور، اگر سمٹم نہیں تو بھی بلڈ پریشر چیک کرائیں اپنے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے۔ تو بلڈ پریشر کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ بلڈ پریشر کی تشخیص بہت آسان ہے
کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کی تشخیص بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن بلڈ پریشر کی تشخیص صرف ایک کیئرفل ایکوریٹ میجرمنٹ آف بلڈ پریشر ہے، ایک پراپر کیلیبریٹڈ انسٹرومنٹ کے ساتھ اور ایک پراپر کوالیفائڈ یا ایکسپیرینس ڈاکٹر کے ہاتھوں۔ اگر یہ ہو جائے تو آپ کی بلڈ پریشر کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ، لیکن اس کا ایک بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ ہے، آپ اس وقت فزیکلی اور مینٹلی ریلیکس ہوں، اور آپ کی وہ 5 منٹ سے بیٹھے ہوئے کی جگہ پہ آپ کی یہ شرٹ کی کوٹ کی بازو اوپر کر کے وہ بی پی کی کف لگائیں گے۔ بی پی کی کف ہر بندے کے حساب سے اس کے سائز کے مطابق ہونی چاہیے، ہر بندے کے مطابق تو نہیں۔ اگر آپ کے اب اوبیس ہیں تو بڑی کف لگے گی، اگر آپ نارمل سائز ہیں تو نارمل کف لگے گی، اگر آپ بچے ہیں تو چھوٹی کف لگے گی۔ اس کے حساب سے بی پی چیک ہوگا۔ اگر تو وہ نارمل نکل آیا تو خوش ہو جائیں، اگر وہ زیادہ ہے تو بلڈ پریشر کی تشخیص یقیناً پاسبل ہے، لیکن اس میں پھر ہم 2-4 منٹ کے بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی ریڈنگ زیادہ آتی ہے تو پھر عام طور پہ پیشنٹ کو کہا جاتا ہے، مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر میں چیک کریں کوئی 2-3 مہینے۔ اگر یہ ریڈنگ زیادہ آتی ہیں تو بلڈ پریشر کی تشخیص ہو گئی ہے۔ کئی دفعہ اس کے مزید ٹیسٹ بھی کرانے پڑتے ہیں، لیکن بلڈ پریشر کی تشخیص کے لیے صرف ایکوریٹ بلڈ پریشر چیک کرنا ہی کافی ہے۔ تو کب ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے؟ اگر آپ کی جو کلینک میں ریڈنگ ہے 140 اور 90 سے زیادہ ہے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے۔ اگر آپ کی 120 اور 80 سے کم ہے تو بالکل آپ نارمل ہیں۔ جو بیچ والی رینج ہے اس کو پری ہائپر ٹینشن یا بارڈر لائن ہائپر ٹینشن کہتے ہیں اس کو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دوبارہ چیک کیا جائے۔ جو ہی وہ بلڈ پریشر کے اب نارمل رینج میں جائے تو آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے۔ ایک لفظ ہے وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن۔ یہ وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ہائپر ٹینشن کی قسم ہے جو کہ صرف کلینک میں جب مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو صرف اس وقت بلڈ پریشر کی ریڈنگ زیادہ ہوتی ہے، اور گھر میں بلڈ پریشر کی ریڈنگ نارمل آتی ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم چیک کرتے ہیں فرسٹ ٹائم کسی کی ریڈنگ زیادہ آتی ہے، ہمیشہ مریض کا یہ رسپانس ہوتا ہے کہ یہ بھی بڑا ہے، پہلے نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے ایسے ہو، لیکن اس کا ثبوت تبھی ہوگا اگر مریض گھر میں اپنے پراپر انسٹرومنٹ کے ساتھ بلڈ پریشر چیک کرے اور اس کے ساتھ ریڈنگز نارمل ہیں۔ گھر کی ریڈنگ کا لیول اور ہے، کلینک کی ریڈنگ کا لیول اور ہے۔ گھر کی ریڈنگ 130 اور 25 سے کم آنی چاہیے، اور کلینک کی ریڈنگ 140 اور 90 سے کم آنی چاہیے نارمل ہونے کے لیے۔ تو اگر کلینک میں زیادہ ہے لیکن گھر میں نارمل ہے تبھی اس کو وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن کہیں گے۔ ایک اور قسم ہے بلڈ پریشر کی جس کو بولتے ہیں ماسکڈ ہائپر ٹینشن۔ اس میں کسی وجہ سے مریض کا گھر میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو کلینک میں نارمل آ جاتا ہے۔ تو تینوں صورتوں میں اگر آپ کا کلینک میں زیادہ ہے، یا کلینک میں بھی زیادہ ہے گھر میں بھی زیادہ ہے، یا کلینک میں زیادہ ہے گھر میں نارمل ہے، یا گھر میں زیادہ ہے کلینک میں نارمل ہے، تمام صورتوں میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تو لائف سٹائل چینجز ضرور کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مانیٹرنگ ضرور کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی وقت یہ بلڈ پریشر اگلی سٹیج پہ جا سکتا ہے۔ جو کازز آف ہائی بلڈ پریشر ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ میجورٹی میں 95% لوگوں میں جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیفینیٹ کاز ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے۔ یقیناً کاز تو ہے کوئی نہ کوئی پیچھے، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں کہ ہم ایک ٹیسٹ کریں اور بتا دیں کہ یہ وجہ ہے۔ وہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کا ویٹ بھی ہے، آپ کی جینز بھی ہیں، آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل بھی ہے، آپ کا سالٹ انٹیک بھی ہے، وہ ساری چیزیں مل کے بلڈ پریشر کوز کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بظاہر وجہ نہ ہو تو اس کو اسینشیل ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں، کچھ 4-5% کیسز میں اس کے پیچھے کوئی گردوں سے ریلیٹڈ یا ایڈرینل سے ریلیٹڈ یا خون کی نالیوں سے ریلیٹڈ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عام طور پہ روٹین میں ٹیسٹ نہیں کرائے جاتے۔ وہ اسپیشلائزڈ سینٹرز میں کچھ لوگوں کے ٹیسٹ کراتے ہیں، موسٹلی وہ ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ایک بلڈ پریشر کا ٹیسٹ ہے جس کو بولتے ہیں ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ۔ یہ وہ لوگ جن کو ماسکڈ ہائپر ٹینشن ہو یا جن کو وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن ہو، ان کے ساتھ ایک آلہ لگا دیا جاتا ہے یہاں پہ،
بلڈ پریشر کی کف لگ جاتی ہے اور آلہ ایسے بیلٹ کے ساتھ لگتا ہے، وہ مریض لے کے گھر چلا جاتا ہے، وہ اپنے زندگی کے تمام کام نارمل کے طور پہ کرتا ہے سوائے شاور لینے کے، چونکہ الیکٹرانک آلہ لگا وہ شاور نہیں لے سکتا، باقی سارے کام کریں گے وہ پیریوڈکلی بلڈ پریشر چیک کرتا رہے گا، تو پھر مشکل کیسز میں ہمیں وہ بھی بتا دے گا کہ بلڈ پریشر کا مرض ہے کہ نہیں ہے۔ جو ٹیسٹ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بلڈ پریشر کی تشخیص تو عام طور پہ چیک اپ کرنے پہ ہو جاتی ہے، لیکن جو ٹیسٹ ہیں وہ ہم تب کرواتے ہیں جب ہمیں کچھ مزید شک پڑے۔ کچھ ٹیسٹ تو ہم سب میں کراتے ہیں، مثلا گردوں کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں، پیشاب کا ٹیسٹ ہیں، گردوں کا جو الٹرا ساؤنڈ ہے، یہ تو ہم سب میں کراتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ شوگر بھی کافی کامن ہے، یورک ایسڈ بھی کامن ہے، کولیسٹرول بھی کامن ہے، اس لیے وہ ٹیسٹ بھی عام طور پہ ساتھ کراتے ہیں۔ ای سی جی اگر ہو جائے تو بھی بہت اچھا ہے۔ ایک ہے ٹیسٹ ایکو کارڈیوگرافی، وہ ہو جائے تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو یہ سارے ٹیسٹ اگر آپ کے جب فرسٹ ٹائم تشخیص ہوتی ہے 1-2 مہینے میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر کس سٹیج پہ ہے۔ آئیڈلی آپ کا بلڈ پریشر اگر زیادہ ہے، باقی تمام ٹیسٹ صحیح ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ پریشر نے آپ کے کسی حصے کو ڈیمیج نہیں کیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے ٹیسٹ کر کے ایک دفعہ تسلی کر لی جائے، اور یہ ایک آپ کی بیس لائن بن جائے گی۔ پھر آپ پیریوڈکلی یہ ٹیسٹ دوبارہ کرائیں گے تو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے اور اس نے اس کو کسی طرح کا ڈیمیج نہیں کیا۔ وائی ٹو ٹریٹ، بلڈ پریشر کا علاج کیوں ضروری ہے، یہ ایک بہت ہی اہم کوشچن ہے۔ ایک تو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہوا کہ جب کوئی بیماری ہے تو پھر بلڈ پریشر، اس کی علاج تو ضروری ہوتا ہے، لیکن بلڈ پریشر کے بارے میں یہ کوشچن اس لیے ریلیونٹ ہے کہ جن کو ہوتا ہے بلڈ پریشر، ان کو چونکہ سمٹم کوئی نہیں ہوتی، موسٹلی ان کو چونکہ کوئی سمٹم نہیں ہوتی، اس لیے ان کی نظر میں یہ بیماری ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر آپ کی ریڈنگ زیادہ ہیں تو بھلے آپ کو کوئی سمٹم ہے یا نہیں ہے، تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ ہمیں سائنس نے بتایا ہے کہ بلڈ پریشر کا اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو ٹائم کے ساتھ بہت ساری کمپلیکیشن آنے کا رسک ہے۔ مثلا اس کے ساتھ آپ کا دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، دل بڑھ سکتا ہے، دل فیل ہو سکتا ہے، آنکھوں میں ہیمریج ہو سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، اور گردے فیل ہو جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتے ہیں۔ تو کتنی ساری سیریس کمپلیکیشنز ہیں جو یہ بلڈ پریشر کر سکتا ہے، اور ان تمام کمپلیکیشن کی وجہ سے آپ کی کوالٹی آف لائف بھی افیکٹ ہوگی، یعنی آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بھی کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ بلڈ پریشر کا علاج بہت بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بلڈ پریشر کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بہت کاسٹ افیکٹو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سستا علاج ہے، لیکن بہت بڑی بڑی کمپلیکیشن سے آپ کو بچاتا ہے۔ وہ کمپلیکیشن اگر ہو جائیں تو اس کا علاج چونکہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے اس کا علاج کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جی، ادویات کے بغیر بلڈ پریشر کا علاج ممکن ہے۔ وہ آپ کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو صرف یہ جو دوائیوں کے بغیر والا ہی علاج کافی ہے، یا اس کے ساتھ دوائی بھی کھانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو دوائی بھی لینا پڑے تو جو دوسرے طریقے ہیں وہ یقیناً آپ کو کرنے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہم کو سالٹ کم کرنا چاہیے، جو سالٹ ہم لیتے ہیں وہ موسٹلی بہت زیادہ لیتے ہیں، سالٹ کم سے کم کر دیں، کھانے کی ٹوٹل مقدار کم کر لیں، اور اس کے ساتھ سگریٹ نوشی منع کریں، بند کریں۔ اس کے ساتھ ریگولر واک کریں۔ واک کرنے سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا، اور آپ کا جو آپ کی خون کی نالیں بھی کھلیں گی تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں کنسسٹنٹلی کریں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے۔ ان تمام چیزوں سے سگنیفیکنٹ فرق پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بلڈ پریشر جتنا بھی ہو تو آپ یہ پرہیز کر کے کنٹرول کر لیں گے۔ ساتھ میں اکثر لوگوں کو ادویات بھی لینی پڑتی ہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ موسٹلی جو بیسٹ پلان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ لائف سٹائل چینجز بھی کریں اور ہلکی پھلکی ساتھ میں دوائی بھی کھائیں۔ جی، ادویات کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک شور وے ہے ٹو کنٹرول بلڈ پریشر۔ چونکہ دوائی کا کھانا، اس میں جو ہوتا ہے نا ڈویبلٹی، وہ زیادہ ہے۔ اگر آپ کی
پرہیز کبھی آپ سے ہوگی کبھی نہیں ہوگی، لیکن دوائی اگر آپ کھانا ایک دفعہ آپٹ کر لیں تو ڈیلی بیسس پہ دوائی کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک وقت مقرر کر لیں، دوائی کھاتے رہیں، اور اس میں بے شمار دوائیاں ہیں، اس کی تفصیل یہاں میں نہیں ڈسکس کر سکتا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہر مریض کے لیے ایک پراپر دوائی چوز کی جاتی ہے. وہ مریض کی ایج کیا ہے، اس کی اور باڈی کی کنڈیشن کیسی، اس کی دل کی کنڈیشن، اس کی لنگس کی کنڈیشن، اس کی گردوں کی کنڈیشن، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ پریگننٹ ہے، نان پریگننٹ ہے، بچہ ہے، ساری چیزیں کنسیڈر کر کے ایک ٹریٹمنٹ پلان کیا جاتا ہے. تو پلیز آپ اپنے ڈاکٹر سے مل کے اپنے لیے دوائی کا تعین کریں. خود سے کہ وہ میری پھوپھی یہ لے رہی ہے تو چلو میں بھی یہ کر لیتی ہوں، ایسے پلیز مت کیجیے، تاکہ بلڈ پریشر کی دوائیاں بہت ٹیکنیکل ہوتی ہیں. ممکن ہے آپ کوئی اور دوائی کھا رہے ہوں جس کے ساتھ اس دوائی کا انٹریکشن ہو، تو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہی بیسٹ ایڈوائز کر سکتا ہے کہ کون سی دوائی کس ڈوز میں آپ کو ملے گی. اور وہ یوزلی کمبینیشن ہوتی ہے. ہم یوزلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ سمپلیسٹ پاسبل پلان ہو، تاکہ آپ کو دن میں ایک یا میکسیمم 2 دفعہ گولی کھانی پڑے. عام طور پہ ان گولیوں کے بہت کم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور عام طور پہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تقریباً 80-90% لوگوں کا جو بلڈ پریشر کا علاج ہے وہ سمپل گولیوں سے اور لائف سٹائل چینجز سے ہو سکتا ہے. جی، جو 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں، 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریفریکٹری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. وہ بلڈ پریشر جو کہ دوائیوں سے کنٹرول میں نہیں آتا، لیکن ضروری ہے کہ اس کی ہم پہلے ڈیفینیشن مقرر کریں. مریض 3 طرح کی ادویات، وہ بھلے ایک ہی گولی میں ہوں، 3 طرح کی ادویات پراپر ڈوز میں باقاعدگی سے لے رہا ہے اور لائف سٹائل چینجز بھی کر رہا ہے، تو بھی اگر اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس کو ریفریکٹری بلڈ پریشر کہا جاتا ہے یا ریزسٹنٹ ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے. تو اس کے کچھ مزید ٹیسٹ ہوں گے. اگر کچھ ایسا ہے آپ کے ساتھ تو آپ گیو اپ مت کیجئے، کچھ مزید ٹیسٹ ہوئیں گے. ممکن ہے کچھ اور دوائیاں آپ کو ایڈ کر کے بلڈ پریشر کنٹرول کر لیا جائے، یا ممکن ہے 2-3 پروسیجرز ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں. ایک کا نام ہے رینل آرٹری ڈینرویشن. رینل آرٹری ڈینرویشن ایک پروسیجر ہے جہاں سے ایک کیتھیٹر ڈال کے آپ کی گردوں کی آرٹری میں ایک خاص طرح کی شوائیں دی جاتی ہیں، تو وہ نالیاں کھل جاتی ہیں، تو آپ کے گردوں کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک اور بھی ڈیوائس ہے جو یہاں لگایا جاتا ہے پیس میکر کی طرح، وہ بھی کچھ لوگوں میں بلڈ پریشر کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں بتاؤں کہ موسٹلی جو بلڈ پریشر نہیں کنٹرول ہو رہا ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دوائی نہیں کھا رہے ہوتے، یا آپ پراپر کمبینیشن یا پراپر ڈوز نہیں لے رہے ہوتے. تو اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں تو وہ آپ کو اپنی ڈوز پراپر کر دیں گے، انشاءاللہ اسی سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. ایڈہیرنس ایشو. ایڈہیرنس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کوئی پلان دیا ہے، وہ بتایا ہے کہ کھانا کم کھانا ہے، نمک کم کھانا ہے، باقاعدہ ورزش کرنی ہے، سگریٹ نہیں پینے، اور یہ دوائی کھانی ہے، صبح کھانی ہے، شام کھانی ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایڈہیر کر رہے ہو، آپ یعنی اس کے ساتھ اس کے پلان کو فالو کر رہے ہو، تو اس کو بولتے ہیں ایڈہیرنس. لیکن بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ دنیا بھر میں نان ایڈہیرنس ہے. نان ایڈہیرنس کا مطلب ہے کہ مریض کسی وجہ سے ڈاکٹر کی جو تجویز ہے، جو مشورہ ہے، اس کو فالو نہیں کر پاتا. اس کو پہلے ہم نان کمپلائنس کہتے تھے، جو کہ ایک ڈیروگیٹری لفظ ہے، اس لیے اب ہم نان ایڈہیرنس کہتے ہیں. یعنی کسی بھی وجہ سے، وہ وجہ ممکن اس مریض کے اختیار میں نہ ہو، دوائی نہیں میسر، یا دوائی بہت مہنگی تھی، یا دوائی نے اس کو سائیڈ افیکٹ دیے، یا اس کے ذہن میں تھا کہ اب ضروری نہیں ہے. تو کسی بھی وجہ سے اگر مریض دوائی نہیں کھائے گا تو اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہے گا. اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہے گا تو پھر یقیناً اس کو فائدے نہیں ہوں گے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو ایڈہیرنس کو انشور کیا جائے. آپ خود اپنے آپ کو باؤنڈ کریں کہ جی آپ نے ایک ریچول بنا لیا کہ روزانہ ناشتے کے ساتھ، رات کے کھانے کے ساتھ، جیسے آپ کو بتایا گیا، دوائی کھانی کبھی نہیں مس کرنی. مس ہو جائے تو گھنٹے بعد یاد آتے تھے تو گھنٹے بعد کھا لیں، 2 گھنٹے بعد یاد آئی تو 2 گھنٹے بعد کھا لیں، لیکن ضرور کھائیں. اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے فیملی کو کوئی اور فرد ذمہ داری لے سکتا ہے. لکیلی پاکستان میں ایک بڑا اچھا فیملی سٹرکچر ہے ہمارا، فیملی سپورٹ. گھر کا کوئی اور فرد ذمہ داری لے سکتا ہے. اگر گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو گھر کو بچہ ذمہ داری لے سکتا ہے.
اور وہ بچہ ہے تو کوئی پیرنٹ میں سے کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے. تو بلڈ پریشر کی دوائی کو کھانا بہت ضروری ہے. اگر وہ باقاعدگی سے کھائی جائے گی تو پھر ہی اس کا اثر پراپر آئے گا. سو ایڈہرنس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جی مانیٹرنگ جس کو بولتے ہیں، گھر میں مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چونکہ اس کی سمپٹم تو ہے نہیں، تو اس لیے آپ بلڈ پریشر باقاعدگی سے چیک کرو گے تو ہی پتہ چلے گا کنٹرول ہے کہ نہیں کنٹرول. میرے خیال میں آپ دن میں 2 دفعہ اگر بلڈ پریشر چیک کر لیں، دونوں دفعہ، ایک صبح کر لیں ایک شام کو کر لیں، جب آپ فزیکلی مینٹلی ریلیکس ہیں. صبح مثلاً آپ اٹھ کے واش روم جا کے تھوڑا سا فارغ شروع ہو کے آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، پانی شانی پی لیں، ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، 5 منٹ بیٹھے رہیں، وہیں اپنے ڈیجیٹل اپریٹس کے ساتھ 2-3 منٹ ریسٹ کرنے کے بعد، 5 منٹ ریسٹ کرنے کے بعد اپنا ریڈنگ لے لیں. اسی طریقے شام کو اب جب کام سے واپس آئیں، آپ کپڑے شپڑے چینج کر کے پانی شانی پی کے ٹوائلٹ وغیرہ یوز کر کے بیٹھ جائیں اور 2-4-5 منٹ ریسٹ کرنے. 5 منٹ کی قید ہے لیکن 2-3 منٹ ویسے کافی ہیں. 5 منٹ ریسٹ کر کے آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کر لیں اور یہ نوٹ کرتے جائیں. اکثر بی پی اپریٹسز جو ہیں ڈیجیٹل، اس کے اندر بھی یہ ہوتی ہے میکینزم اس کو ریکارڈ کرنے کا، لیکن آپ اپنی فائل پہ ایک کاپی بھی لکھ سکتے ہیں، اوپر والا بلڈ پریشر، نیچے والا بلڈ پریشر، اور ساتھ میں ہارٹ ریٹ، اور ساتھ میں ایک ریمارکس کا خانہ بنا لیں جو آپ اپنی کیفیت ہے، اگر کوئی آپ کے سمپٹم اس وقت آ رہی ہیں تو وہ بھی لکھ لیں تاکہ ڈاکٹر کے پاس جب جائیں تو یہ چارٹ لے کے جائیں. ڈاکٹروں کو پھر بہتر یعنی آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں کہ آپ کی دوائی جو ہے وہ یہی صحیح ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. کہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تو کیا تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے مانیٹرنگ. جی کون سا ڈیوائس بہتر ہے؟ پاکستان میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مرکری والا بی پی اپریٹس صحیح ہے، لیکن دنیا بھر میں جو ٹرینڈ ہے وہ اب ڈیجیٹل اپریٹس کی طرف جا رہا ہے. ڈیجیٹل اپریٹس جو ہے وہ سینسٹیو بہت ہوتا ہے لیکن وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو لکھی ہوئی انسٹرکشنز ہیں اس کو ایگزیکٹلی فالو کیا جائے. اس پہ لکھا ہوگا اپنے 5 منٹ ریسٹ کرنا ہے، کیسے کف لگانی ہے، اور کہاں وہ آپ کا وہ اس کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے آرٹری کا، وہ ہونا چاہیے اس نشان سے، اس جو بینڈ سے 2 انگلی اوپر یعنی 1.5 انچ اوپر ہونی چاہیے. اور جب آپ بی پی چیک کر رہے ہوں تو آپ بالکل کوائٹلی بیٹھے ہوں، بات بھی نہیں کر رہے ہوں بلکہ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، چاہیں تو آنکھیں بند کر لیں. اور ڈیجیٹل اپریٹس دنیا بھر میں ایکوریٹ سمجھا جاتا ہے. آپ چاہیں تو پہلی ریڈنگ لے لیں، اور پہلی ریڈنگ یوزلی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، اس کو اگنور کر دیں اور 1-8 منٹ کے بعد دوسری ریڈنگ لے لیں، اس کو پھر آپ نوٹ کرتے جائیں. تو خواتین حضرات، سمری یہ ہے کہ بلڈ پریشر بہت کامن ہے، اس کی علامات کوئی نہیں ہوتی، چیک کرانا ضروری ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو علاج بہت ضروری ہے. نا علاج ہونے کی صورت میں کئی طرح کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. علاج سے ان تمام کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. یہ دنیا میں تقریباً 50% لوگوں کو، 40 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہے، اور اس کا کنٹرول ہی اس چیز کی ضمانت ہے کہ آپ کو کمپلیکیشن نہیں ہوں گی اور آپ کی لائف بھی انشاءاللہ پریزرو رہے گی. تو اس میسج کے تھرو آپ خود بھی بلڈ پریشر چیک کریں، اپنے عزیزوں کو بھی چیک کرائیں، اور جن کا زیادہ ہے ان کا علاج کرائیں. بہت شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، انڈرسٹینڈنگ میڈیسن. اپنی بیماری کو سمجھیے.